حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ماتم داران امام مظلوم کربلا پرسا داران سوگوار اہل مدینہ یہاں بدستور دیرینہ روایتوں کے عنوان پر ہونے والا آج کا یہ عظیم الشان پرسیداری کا جلوس 28 رجب کے حوالے سے جو آپ کے اختیار محبت میں منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے، میں نہایت شکر گزار ہوں اپنے تمام ان عزادار بھائیوں کا جو بڑی دور دور سے تشریف لائے ہیں، مگر ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ چاہے جتنی دور سے آئے ہوں مگر کہیں نہ کہیں آپ کے پاس سواری کا انتظام تھا۔ آج جس کا سوگ منانے آئے ہیں نا، کربلا کے بعد شام کے آخری دربار تک وہ پیدل چلتی رہی۔ ہاں، اب اگر آج بھی انتظار ہوگا کہ مصائب پڑھے جائیں تو گریہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں غم حسین منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 28 رجب ہے، پردیسی میرے سامنے بیٹھے ہیں، کسی کے گھر کا کوئی جوان جب رزق حلال کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنے لگتا ہے نا، کوئی آئے نہ آئے بہنیں دروازے پہ آ جاتی ہیں، ان کی زبانوں پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، بھیا اپنا خیال رکھنا، بھیا کوشش کرنا پردیس میں اپنا خیال رکھنا، بھائی ایک کوشش اور کرنا۔ ہر بہن اپنے بھائی سے کہتی تھی لوٹنے میں ذرا جلدی کرنا۔ میں روایت نہیں پڑھوں گا، 2 ہی 4 باتیں، اور کوشش یہ میری ہمیشہ رہی ہے کہ کم وقت میں اپنی باتوں کو میں تمام کر دوں۔ یہ صرف میں راستہ بنا رہا ہوں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگر سلسلہ عماریوں کا اور شبیہوں کا جاری و ساری ہو جائے۔ میں 2-4 لفظیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ جو مجمع دور دراز سے آیا ہوا ہے رونے کے لیے، وہ باقاعدہ یہاں آ جائے۔ میں اپنی بات کو شروع کر دوں۔ بڑا آسان لگتا ہے، اگر آپ آمادہ گریہ ہیں تو بس رونا شروع کریے، میں نے مصائب بھی شروع کر دیا۔ بڑا آسان لگتا ہے ہمارا یہ کہہ دینا کہ آج مدینے والے گھر چھوڑ کے نکل رہے ہیں۔ چلو اس بیمار مریضہ سے، اس غمزدہ صغرا سے پوچھو جو عباس کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ہی لفظ کے بعد مر گئی تھی، کہ جب عباس نے شہزادیوں کو دیکھ کے کہا تھا شہزادیوں نکلنے کی تیاری ہو گئی ہے تو میں قافلے کے آگے آگے جاؤں۔ اتنا سنا ہے صغرا کہیں نہیں گئی، دوڑ کے آئی، بھائی علی اکبر کے پیروں کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہتی بھیا سب چھوڑ گئے یہ تو ممکن ہے، لیکن بھائی اپنی بہن کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اجرکم اللہ۔ آنکھیں آپ کی اشکبار ہو گئی، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بھیا سب چھوڑ جائے یہ ممکن ہے، مگر بھائی اپنی بہن کو نہیں چھوڑتا۔ عباس نے ترتیب بنانی شروع کر دی اور ایک دم سے نام لینا شروع کر دیا۔ راوی نے یہ عجیب سا جملہ لکھا ہے کہ کنیز امام حسین آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کبھی زینب جیسی بیوی کے پاس جاتی ہے، کبھی کلثوم کے پاس جاتی ہے۔ کیا موقع اور کیا عزاداروں، سوچ کا مرحلہ رہا ہوگا اس وقت جب یہ کنیز گئی اور جانے کے بعد جناب زینب سے کہتی شہزادی
दादी आप भी करबला जाएंगी? सुनिएगा फिक्रे, ये रवायत के फिक्रे, बीबी आप भी जाएंगी? तो एक मर्तबा बीबी ज़ैनब कहती हैं मुझे अपने भाई का साथ छोड़ना गवारा नहीं है, मुझे यकीन है मेरा भाई जाएगा तो ज़ैनब भी जाएगी। उम्मे कुलथूम के पास आई, बीबी आप भी जाएंगी करबला? उम्मे कुलथूम ने कहा हाँ जाने की तैयारी तो मैंने कर ली है, मगर वहाँ कुर्बान करने के लिए मेरे पास कोई अमानत नहीं है। इस तरह वो करीब इमाम हुसैन आगे बढ़ते हुए चंद बीबियों के पास गई और उसके बाद ये सवाल कर रही है बार बार। रावी ने कयामत का फिक्रा लिखा कि जब ये कनीज जनाबे सुगरा के पास आई है ना, रोने के लिए आमादा हो जाओ, जब ये कनीज सुगरा के पास आई है ना और हाथों को जोड़ के कहा हुसैन की बीमार बेटी सुगरा क्या आप भी मदीने से जाने को आमादा है? सुगरा ने कहा अरे अभी तक मेरे बाबा ने मेरे चचा के हाथों से मेरा नाम तो नहीं लिखवाया, मगर इतना यकीन है कि मेरा बाबा मेरे भैया अकबर के बगैर नहीं रहता, मेरा अली अकबर मेरे बगैर नहीं रहता। अजरुकुमुल्लाह, आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। मजीद इससे ज्यादा मेरे अजीज मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वही सुगरा है कि जब काफिला आमादा हो रहा है, दो फिक्रे सुनिए और उसके बाद बरामदगी हो जाए, अदादारों काफिला आमादा हो रहा है। अचानक से एक मर्तबा हुसैन के अब्बास ने काफिले की तरतीब जब बना दी, अचानक से एक मर्तबा हुसैन के चेहरे की तरफ अब्बास देखने लगे, हाथों में कलम। अदादारों क्या मंजर रहा होगा, अब्बास तरतीब बना रहे हैं, ज़ैनब शहजादी साथ, कुलथूम साथ, उम्मे लैला साथ, अली अकबर की माँ साथ, उम्मे फरमा साथ, कासिम की माँ साथ, उम्मे रबाब साथ, अली असगर की माँ साथ, सारी बीवियां जा रही है। सारे शहदाए करबला अपने नजराने को कबूल करवाने के लिए अपने वतन को छोड़ रहे हैं। अदादारे सब जाने वाले हैं। एकदम से रावी बयान करता है कि लिखते लिखते जो जहां खड़ा है वहीं से रोके जुमले का हक अदा इसलिए कर देना कि आज बीबियों को यकीन करना है कि आज ये अदादार करबला वालों का पुरफा देने आए हैं। एकदम से अब्बास की निगाहें जमीन पर गड़ी, बड़ी देर तक अब्बास खामोश रहे। हुसैन ने कहा अब्बास अरे तरतीब बनाते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो गए? आका ए आका जो मैंने देखा, अरे वो खुदा न करे कोई देखे तो क्या हो गया? कब वो देखिए अली अकबर की अमारी में ज़ुहरा जाके बैठ गई। आका अली अकबर की अमारी में सुगरा जाके बैठ गई है। अब हुसैन अब्बास से मुखातिब न हुए। हुसैन ने एक मर्तबा अली अकबर की तरफ देखा और देखने के बाद आवाज दी अकबर अकबर। अब हुसैन नहीं जाएगा, अब अब्बास नहीं जाएंगे वहां। वो मेरे लाल अली अकबर अब तू खुद जा और जाके अपनी बहन सुगरा से कह दे कि हुसैन की मजबूरी है, आज हुसैन तुझे करबला नहीं ले जा सकते। अदादारो रावी बयान करता है अली अकबर आहिस्ता 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 कदमों को आगे बढ़ाते हुए वहां आए जहां पे अली अकबर के सामने सुगरा महमिल पे बैठी हुई थी। एक मर्तबा अली अकबर आगे बढ़ के महमिल के करीब आए। बीबियों की सवारियां हैं, तसव्वुर करिएगा हक गिरियादा हो जाएगा। महमिल में सुगरा बैठी है, अली अकबर आए जरूर अपनी बहन को महमिल से उतारने के लिए, मगर जुरात आगे न बढ़ी। अली अकबर महमिल पकड़ के खड़े हो गए, खड़े हो के रोना शुरू कर दिया। अरे देखो तो जरा कि बहने भाई को कितना चाहती है। ये अदादार मजमा इस जुमले से हक अदा करेगा। एक मर्तबा अली अकबर ने रोना शुरू किया। ज़ुहरा ने महमिल का पर्दा हटाया, देखा मेरे भैया की आंखों में आंसू। ज़ुहरा हमारी से नीचे उतर गई। ए भैया अरे मुझे सब कुछ गवारा है मगर तेरी आंखों में आंसू। अजरुकुमुल्लाह भैया मुझे सब गवारा है मगर तेरी आंखों में आंसू गवारा नहीं है। अली अकबर भैया मैं समझ गई, भैया मैं समझ गई, ओ भैया मैं समझ गई कि तू मुझे उतारना चाह रहा है, इसलिए कि बाबा ने इस तरतीब में इस फहरिस्त में मेरा नाम नहीं लिखा है। ओ भैया मैं जा रही हूँ। सुगरा हमारी से उतरी है, उतर के एक मर्तबा आखिरी मर्तबा अली अकबर से विदा ले रही है और एक मर्तबा अली अकबर के हाथ सामने हाथ जोड़ के कहती है ओ
भैया जाओ, खुशी से जाओ, ए भैया राह खुदा में जा रहे हो, भैया कोशिश करना परदेश में ख्याल रखना, भैया कोशिश करना जल्दी घर लौट के आना। हे ए भैया, अब सुगरा का फिक्रा सुनो जो तारीख ने कलम बंद किया है। सुगरा कहती भैया मुझे यकीन है कि हर भाई के सर पे जब सेहरा बांधा जाता है ना, कोई हो न हो बहनें जरूर सामने आती है। ए भैया खुदा न खास्ता अगर किसी मजबूरी से सुगरा तुम्हारे पास ना आ पाए, ए भैया मेरी तरफ से मेरी बहन सकीना से कहना कि बहनों की रस्म अदा कर ले। हाँ दादारो, ये कह के हुसैन के अली अकबर से सुगरा कहती है भाई अली अकबर खुदा हाफिज। अली अकबर को यहीं पे सुगरा ने रुखसत नहीं किया है। अरे रावी बयान करता है कि उस पहाड़ की ऊंचाई पर जहां पे सुगरा ने अली अकबर के काफिले को रुखसत किया था, रोजाना नमाज सुबह के बाद सुगरा पैदल चल के उस पहाड़ के करीब जाती थी और जाके कहती थी अल्लाह मेरा अली अकबर कब आएगा, ए अल्लाह मेरा भैया कब आएगा, ए अल्लाह मेरा बाबा कब आएगा, ए अल्लाह मेरा अली असगर कब आएगा। हाँ दादारा ने मजलूम करबला वक्त होता तो मैं तफसील बताता, इस रवायत की तफसील अभी और भी आगे जाती है, लेकिन मैं वक्त से मजबूर हूँ। आए हुए अदादारों की आंखें भीग गई है, पुरसादारान यहाँ तशरीफ फरमा है, मजीद जरूरत नहीं है मसाइल पढ़ने की, यहाँ से हमारियों का सिलसिला है। लो तैयार हो गई हमारियाँ, बड़ी आसानी से आपने ये जुमला सुन लिया ना, तैयार हो गई हमारियाँ। अब ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, अली अकबर की माँ है, उम्मे लैला है, कासिम की माँ है, उम्मे फरमा है। अब ये सारी बीवियां आमादे सफर करबला हो रही है, अदादारा ने मजलूम करबला। लेकिन आपको तो ये मालूम है ना कि कल से लेके आज तक जहां भी हुसैन के नाम का जुलूस निकला, चाहे वो मदीने से निकला हो चाहे वो करबला से निकला हो, हमेशा अब्बास ही आगे आगे रहा है, हमेशा अब्बास आगे आगे रहा है। अरे रावी ने भी यही लिखा कि जब मदीने से काफिला चला है ना तो सारे काफिले वाले पीछे पीछे है, अब्बास आगे आगे चल रहा है, अब्बास आगे आगे चल रहा है। और एक ऐलान ज़बाने अब्बास पे जारी और सारी है, ए अहले मदीना जरा ख्याल रखना, आज मेरी शहजादियां घर से निकल के सफरे करबला पे जा रही है, उसी अब्बास का अलम आने वाला है। जब अलम आए ना तो ऐसे इस्तकबाल करना, अरे जैसे मक्तले कारदार में सकीना ने तड़प के अरे अपने बाबा के हाथों में अपने चचा के अलम का इस्तकबाल किया था। हाँ दादारा ने मजलूम करबला यही वो अब्बास है, कहता रहा अहले मदीना ख्याल रखना, मेरी शहजादियां जा रही है, ए अहले मदीना ख्याल रखना। अरे मैंने यहाँ तक तारीखों में पढ़ा है कि खाली करबला के ये 72 सिपाही नहीं निकले थे, जब ये निकल रहे थे ना तो मदीने के न जाने कितने अफराद हुसैन का साथ देने के लिए आगे बढ़े हैं। अरे किसी ने वहीं पे खुदा हाफिज कहा, किसी ने रास्ते पे खुदा हाफिज कहा, कोई आधे रास्ते पे गया उसने खुदा हाफिज कहा। हुसैन को जितनी जरूरत थी करबला और दीन को बचाने के लिए, हुसैन अपने साथियों को लेके सहराए करबला में पहुंचे हैं। लेकिन हमेशा मैंने यही देखा है, जहां भी हुसैन का तस्वुर आए, जहां भी ज़ैनब कुलसूम का जिक्र आए, वहां अब्बास की सवारी हमेशा आगे आगे होती है। कह दूं जुमला, इस्तकबाल करेंगे अलम का। अदादारों, अब्बास जब तक जिंदा रहा, अब्बास जब तक जिंदा रहा तब तक खुद आगे आगे चलता रहा। अब्बास दुनिया से चला गया, अब्बास का अलम आगे आगे आ रहा है। ए अदादारों, अरे यही तो मसाइब का अलमिया है कि ये वो सकीना की निशानी है जिसे आज भी अब्बास ने मश्क सबके अरे अपने बाजुओं से लगा रखा है। आज भी अलम निकलता है, साख्ता मुझे करबला की याद आती है, जहाँ 4 साल की सकीना कह रही थी, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, अरे मेरे चचा की हिफाजत करना, मेरा चचा दरियाए फराज से लौट के नहीं आ रहा। अजरकुम अल्लाह, खुदावंद दुनिया पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, मौला आपको हमेशा शादो आबाद रखे। कोई गम न दे सवाए गमे अहले बैत के। अलम अब्बास गुजर रहा है। अदादारों, बस अब जल्दी जल्दी बातों को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। बीबी
یہ وہ شہزادی کی سواری آنے والی ہے جس کے نام پہ ساری دنیا آنسو بہاتی ہے، اس لیے کہ مقاصد حسین کو بچانے والی اگر کوئی ہے تو اسی بی بی کو زینب کہتے ہیں، اسیر شام کہتے ہیں، کربلا سے پیدل چلنے والی یہ شہزادی عزادارو جس نے اتنے مصائب اٹھائے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہی بی بی تھی جس نے شام کے بازاروں میں کسی چاہنے والے سے کہا تھا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پر نہیں ٹوٹا، اجر کو مل اللہ، اجر کو مل اللہ۔ ہاں استقبال کریں گے، اب تو ہماری آنے والی ہے جس کے لیے اتنی دور سے آئے ہو، اپنا پیارا وطن چھوڑ کے آئے ہو، آج وہ اپنا پیارا وطن چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں، اب ہماریوں کی شبیہ آنے والی ہے۔ ایک عالم دین سے ایک چاہنے والے نے جا کر سوال کیا، عالم دین مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جناب زینب کی شہادت کا دن کیا ہے؟ عزادارو جہاں بھی جملہ پہنچ جائے دل کی گہرائیوں میں پہنچے تو رونے میں بخل نہ کرنا۔ عزادارو جیسے ہی عالم دین سے سوال ہوا یہ بتائے کہ زینب کی شہادت کا دن کیا ہے؟ عالم دین نے بے ساختہ ایک مرتبہ کوئی جملہ تو نہ کہا مگر ایک فقرہ ضرور کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا سرکار بتائے تو صحیح، کہا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ پھر اصرار کیا سرکار آپ کو نہیں معلوم، آپ پڑھے لکھے عالم ہو کے نہیں بتا رہے ہیں کہ زینب کی شہادت کا دن کیا ہے؟ طلب کے ماتم کرو گے جملہ پہنچ گیا تو آپ نہیں بتا رہے کہ زینب کی شہادت کا دن کیا ہے۔ عالم دین تڑپ رہا ہے، دل میں عجیب سی بات ان کے آ گئی لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ سوال کرنے والا خود کہتا ہے کہ سرکار ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ماہ رجب کی 15 تاریخ کو علی کی بیٹی زینب کی شہادت واقع ہو گئی۔ عالم دین نے سر جھکا لیا، کہا نہیں زینب کی شہادت 15 رجب کو نہیں ہے، ترم جاؤ گے۔ ارے کہا زینب 15 رجب کو شہید نہیں ہوئی ہے، کہا پھر زینب کی شہادت کا دن کیا ہے؟ تو زینب تو اسی دن مر گئی تھی جب حسین گھوڑے سے گرا، عباس بازو کٹا کے گرا، حسین کی بہن آواز دی، اے اللہ زینب غریب ہو گئی۔ عزادارو اسی زینب کی ہماری کی شبیہ آپ کے سامنے سے گزرنے والی ہے۔ ہاں آسمان کے سائے میں استقبال کرو، پرسا دو غریب زہرا کو، پرسا دو علی کی بیٹیوں کو، پرسا دو حسین کے یتیموں کو، پرسا دو ام رباب کو، پرسا دو علی اصغر کو۔ ہاں دادارہ نے مظلوم کربلا یہ بیویاں ہیں جن کی اماریوں کی شبیہ جا رہی ہے۔ عزادارو آہستہ آہستہ روسا لینا، عزادارو ویسے استقبال کرو جیسے طرف کے کوئی غمزدہ گھرانے کا مالک اپنے آنے والے قبیلوں کا استقبال کرتا ہے۔ عزادارو حسین کی دنیا اجڑنے والی ہے، ساری اماریاں نکل رہی ہے، لوگ بس ایک ہی جملے میں ہماری برآمد ہو جائے گی۔ جناب زینب کی آپ نے زیارت فرما لی، آنے والی ہے ایک ایسی شہزادی جو ساری زندگی جس کا کہنا ہے کہ میں دھوپ میں رہ گئی۔ اللہ اللہ ام رباب کی سواری آنے والی ہے، بس ایک دو جملے پہ استقبال کر لیجئے گا۔ ام رباب کی سواری آنے والی ہے، یہ وہ بی بی تھی کہ جس نے حسین کا لاشا صحرائے عطش میں دھوپ میں دیکھا تھا۔ لاش حسین پہ کھڑی ہو کے ام رباب نے وعدہ کر لیا تھا میرے والی میرے وارث جب تک رباب زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ پھر کہہ دیتا ہوں جملہ، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے دادارو۔ سوچو ذرا کہ رباب نے کیا کہا، جب تک زندہ رہے گی رباب سائے میں نہ بیٹھے گی۔ حکم امام پر سب مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مدینہ ہے جہاں سے رباب نکلی تھی، جب واپس لٹ کے کربلا سے پھر مدینے آئی ہے نا تو صحن خانہ میں بیٹھ کے اپنے والی حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ اللہ اپنے والی حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ جب زینب نے جا کے کہا کہ بھابی رباب آپ اندر تشریف لے جائے تو ایک ہی لفظ تھا زبان پہ کہ میں نے اپنے والی اور وارث کی لاش پہ وعدہ کیا ہے میں سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ زینب کے اصرار پہ رباب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد آئے، کہا شہزادی میں امام ہو کے حکم دینا چاہتا ہوں، میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں بی بی آپ اندر آ جائے۔ عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد کا چہرہ رباب نے دیکھا، میں مصائب پڑھتا طولانی لیکن میں مجبور ہوں وقت سے۔ ایک مرتبہ
مرتبہ سجاد کا چہرہ دیکھا تو میرے باپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اللہ کی طرف مخاطب ہو کے رباب کہتی ہے میرے مالک میں نے اپنے وارث کی لاش پہ وعدہ کیا ہے، اگر وعدہ خلافی ہوئی تو میرا حسین تڑپے گا، یہ حکم امام ہے، اگر امام کی بات نہ مانی تو میرا سجاد تڑپ جائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ جسم سے روح نکل گئی، ایک مرتبہ ہاتھ رباب کا ارے زینب نے سنبھالا، آواز دی اے سید سجاد، ارے رباب دنیا میں نہیں رہی، ارے رباب دنیا سے گزر گئی۔ حیدر مظلوم کربلا اسی بی بی کی عماری کی شبیہ آ رہی ہے، اجر قبل اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، رونے والے عزاداروں یہاں سے وہاں تک تا حد نظر مجمع ہے، مولا آپ کو رونے کا سلیقہ، رونے کی توفیق عنایت فرمائے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ یہ وہ شہزادی ہے جو کبھی سائے میں نہ بیٹھی، وارث کی لاش پہ کیا ہوا وعدہ رباب نے مدینے کی آخری تحریر تک یاد رکھا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ وہی شہزادی ہے جو روتی رہی اپنے لال کے لیے، جو روتی رہی اپنے لخت جگر کے لیے، جس نے ماتم کیا ساری زندگی اپنے علی اصغر جیسے چاند کا۔ عزاداروں جو اپنے لخت جگر کو تڑپتی رہی، اس کا سور مناتی رہی، اسی شہزادی کی عماری کی شبیہ جا رہی ہے۔ لو وقت نہیں ہے، وہ رونے والے عزاداروں بڑی دور دور سے تشریف لائے ہو، اب ایک بی بی کی عماری آنے والی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مدینے سے نکلنے کے وقت اگر سب سے زیادہ کسی ماں کو تکلیف ہوئی ہوگی ایک 7 سال کی صغرا کی جدائی کی تو عزاداروں کو جناب ام لیلہ کو ہوئی ہوگی۔ آج اسی کی عماری کی شبیہ جا رہی ہے۔ یہ کون ام لیلہ ہے؟ علی اکبر کی ماں ہے، ایک جوان کی ماں ہے۔ میرے سامنے جوان کھڑے ہوئے ہیں، ارے تم نے پرسہ نہ دیا تو شاید بی بی کو تکلیف ہو جائے۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، ام لیلہ کی شبیہ جانے والی ہے، لیکن قبل اس کے کہ شبیہ کی زیارت آپ کرے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ شہزادی ہے عزاداروں کہ جس نے کربلا میں آ کے لاش علی اکبر پہ کھڑی ہو کے مخاطب ہو کے اپنے جوان بیٹے سے فکرہ کہا تھا، اکبر جس بی بی کو جس پہ بھی ناز تھا، مگر اکبر تیری لاش پہ ماں کہہ رہی ہے مجھے تجھ پہ بڑا ناز تھا علی اکبر، مجھے تجھ پہ ناز تھا، اور میں جانتی تھی علی اکبر کہ جب تک تو زندہ رہے گا اے علی اکبر ہم بیویوں پہ کوئی آنچ نہ آئے گی۔ ارے ماں کو اپنے جوانوں کا بڑا سہارا ہوتا ہے۔ ماں یہاں پہ میری مائیں بہنیں کھڑی ہوئی ہے، خدا آپ سب کے پرسے کو قبول کرے۔ ارے بڑا درد ہوتا ہے جوان کو جانے کا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ام لیلہ علی اکبر کا درد لیے اللہ جانے کربلا سے کیسے کوفے آئی، کوفے سے کیسے شام کے بازاروں تک آئی، کیسے شام کے بازار سے دربار زندہ دربار صالح تک آئی مجھے نہیں علم ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ راستے میں راہ شام میں راوی نے عجیب سے فکرہ لکھا، جب بیویاں چل رہی تھی اسی اثنا میں ایک ظالم آیا اور ظالم آنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ علی اکبر کا سر کہاں ہے۔ علی اکبر کا سر اس نے دیکھا، علی اکبر کا سر فلاں مقام پہ نوکے نیزہ پہ اٹھا ہوا ہے۔ اس نے نوکے نیزہ کو ایک مرتبہ اس جو سر تھا اس سر علی اکبر کو لیا اپنے ہاتھوں میں، اور لینے کے بعد سن نہیں پاؤ گے عزاداروں جملے ہیں بڑے قیامت کے، اس ظالم نے اکبر والے سر کے نیزے کو لیا ہے اور اس کے بعد نیزہ لے کے اس قافلے میں کبھی آگے جا رہا ہے کبھی پیچھے جا رہا ہے، کبھی آگے صاحبان دل ہو تو ماتم کر رہا کے، کبھی آگے جا رہا ہے کبھی پیچھے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ شمر اس سے کہتا ہے یہ بتا تو آگے اور پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں اس نوجوان کی ماں کہاں ہے۔ ارے یہ کہتے ہوئے نیزہ لے کے علی اکبر کی ماں کے قریب گیا، ام لیلہ نے نگاہیں اٹھائی، اے اللہ ارے مجھے اس سے پہلے موت آ جا، میرے اکبر کا ساتھ میرے سامنے خالق لا کے مجھے اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے رونے والوں کو، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ایک بی بی اور چیز کے میں آپ سے بات نہیں کروں گا، ایک ہی 2 لفظ میں بانیان سے کہوں گا ہماری کی شبیہ لے آئے۔ مدینے میں بھی شکوہ کیا تھا اس بی بی نے، جب کنیز خاص گئی تھی اور کہا تھا شہزادی ام کلثوم
آپ بھی تو کربلا جا رہی ہیں، میں نے بھی اولن یہ بات کہی آپ سے، تو بیوی نے ایک ہی فقرہ کہا تھا، میں جا ضرور رہی ہوں مگر میرے پاس حسین کو دینے کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے۔ دل میں ارادہ رکھا، آج کے اس مصائب کے صدقے میں مولا جتنے بھی یہاں کھڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ سب کو صاحب اولاد بنا دے۔ بی بی کہتی ہے کہ میں دیکھ ہی رہی ہوں کہ ساری بیویاں امانتیں لے کے جا رہی ہیں، میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ میری بہن زینب جب حسین کو قربان کرنے کے لیے اون محمد کو دے گی نا تو میں سب کے راستے دیکھوں گی۔ ام لیلہ جیسی شہزادی جب علی اکبر کو بھیجے گی نا تو میں علی اکبر کے قدموں کو دیکھتی رہوں گی۔ کیوں بی بی؟ کہ اس لیے کہ کاش کربلا میں بھی کوئی اولاد لے کے آئی۔ یہ جہاں سے قافلہ نکل رہا ہے لوٹنے کا ایک دو لفظ بتا کے ہماری کی شبی کی زیارت آپ کریں۔ بہت ساری روایتیں ذہن میں ہیں لیکن نہیں پڑھتا، سب چھوڑ رہا ہوں۔ یہی وہ بی بی ہے کہ پوری دنیا شیعت میں جس کا ایک مرثیہ مشہور ہے، یہی بی بی ہے۔ جب میں مرثیہ کا وہ لفظ کہوں گا نا تو آپ انشاءاللہ ڈھارے مار کے روئیں گے۔ یہی وہ بی بی ہے ام کلثوم جس کا ایک مرثیہ بہت مشہور ہے۔ یہ تو مدینے سے سفر ہو رہا ہے، لٹ کے آنے کے بعد جب یہ بیویاں مدینے آئی ہے دادارے تو اسی بی بی نے پہلا قدم رکھ کے مدینے کو دیکھ کے کہا تھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے مدینے میں ضرور گئی ہوں مگر ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ میرے ساتھ اکبر گیا تھا وہ لوٹ کے نہیں آیا اور نہ محمد لوٹ کے نہیں آئے۔ یہی وہ شہزادی ہے جو طرف طرف کے کہہ رہی ہے، اے اہل مدینہ ہم ضرور گئے ہیں لیکن ہمارے پاس آج وہ امانتیں نہیں ہے جو ہم کربلا لے گئے تھے، علی اکبر گئے تھے لوٹ کے نہیں آئے، اور محمد گئے لوٹ کے نہیں آئے، سارے جوان وہاں گئے لیکن لوٹ کے نہیں آئے، حبیب جیسے جابان وہاں گیا لیکن لوٹ کے ہاں دادارہ نے مظلوم کربلا یہ بیویاں یک بعد دیگرے اماریوں کی ترتیب لگی ہوئی ہے، کہیں پہ زینب کی اماری، کہیں کلثوم کی اماری، کہیں رباب کی اماری، کہیں لیلا کی اماری، یہ بیویاں ہیں داداروں۔ اور سب سے آگے آگے چاند کا عباس بنی ہاشم کا قمر آگے آگے چل رہا ہے، بیویوں کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بیویوں کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اتنا بڑا مجمع کھڑا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آدھا گھنٹے سے زیادہ آپ کو نہیں ہوا ہوگا، آپ کھڑے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ 30-35 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں ہوئے ہیں جتنے لوگ بھی یہاں کھڑے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں ممکن ہے کہ ان کے پیروں میں خدا نخواستہ ورم آ رہا ہو، خدا نخواستہ انہیں تھکن کا احساس ہو رہا ہو۔ عددارو جسے بھی تھکن کا احساس ہو جائے نا وہ ان بیویوں کی طرف عالم تصور میں دیکھے اور دیکھنے کے بعد چلے اس دربار ظالم میں جہاں زینب 72 گھنٹے لگاتار کھڑی رہ گئی تھی، جہاں بیویاں کھڑی رہ گئی تھی۔ ارے ایک دو نہیں، ظالم نے کہا جب تک دربار سجایا جائے تب تک یہ بیویاں دروازے پہ کھڑی رہیں گی۔ 16 اذانوں کے بعد یہ اعلان ہوا اب بیویاں کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ اجرکم اللہ ہو گیا پرسا، بس ایک دو باتیں اور آپ کی رحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو ساری اماریوں کی شبی کی آپ نے زیارت فرما لی، لیجئے اب ایک ایسا لخت جگر آ رہا ہے۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جب تاریخ پہ نظر ڈالیے گا تو اس میں آپ کو ملے گا قدیم زمانے میں جب قافلے جب دشمنوں سے سامنا ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھی، جنگ بند کرنے کی جب کوئی صورت نہیں ہوتی تھی نا تو میں نے کتابوں میں خود پڑھا ہی آنکھوں سے، تو جنگ بند کرنے کے لیے کسی نہ کسی جوان کو دولہا بنا کے سجا کے بھیجا جاتا تھا۔ اللہ غور نہیں کیا آپ نے جملے کو، کسی نہ کسی معصوم بچے کو ہاتھ میں لے کے جایا جاتا تھا کہ ان کے وجہ سے یہ جنگ بند ہو جائے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا میں جو سب سے بڑا مجاہد ہے، جس کی عمر سب سے چھوٹی ہے، اللہ
ہاں آپ سمجھ گئے تو رونے کے لیے آمادہ ہو جائے. اس علی اصغر کو حسین یوں لے کے جا رہے ہیں. اللہ. اور سنیں گے مدینے کے فکرے. جب یہ قافلہ نکل رہا ہے نا تو سب جانتے کون عزادار ہے جو سینکڑوں ہزاروں مجلسیں نہیں سن چکا ہے. سب جانتے ہیں کہ صغرا کی گود میں جب علی اصغر کو آخری مرتبہ دیا گیا تھا تو حسین کی کوشش کے بعد بھی علی اصغر نے صغرا کی آغوش چھوڑی نہیں تھی. اور علی اصغر صغرا سے لپٹے ہوئے تھے. صغرا علی اصغر کو لگائے سینے پہ گئے کہ بھیا اے بھیا تو بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے, اے بھیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے. صغرا علی اصغر کو تسلیہ دے رہی ہے, بھیا خدا حافظ, اے بھیا جاؤ, اے بھیا خدا حافظ, اے بھیا آخری سلام. ہاں دادارو نہ جانے کیا حسین نے علی اصغر کے کانوں میں کہا کہ ایک مرتبہ علی اصغر صغرا کی آغوش سے منتقل ہوئے, آئے ان شہیدوں کی آغوش میں. اس کے بعد یہ قافلہ چلا ہے. منظر مقتل کاردار کا عجیب ہے. راستوں کی اتنی روایتیں ہیں جسے پڑھی جانی ممکن نہیں ہے, اس وقت نہیں ہے. اے عزادارو مگر میں یہ ضرور کہوں گا یہی وہ علی اصغر ہے کہ ایسا شہید کہ جسے ایک بار شہید کرنے میں ارے ظالموں کو تسلی نہ ہوئی, دو بار شہید کرنے میں ظالموں کو تسلی نہ ہوئی, ارے تین مرتبہ علی اصغر کو مارا گیا ہے. ایک بار تیر حرملہ نے مارا, ایک بار ظالم کے نیزے نے زمین سے نکالا. اللہ اکبر, ایسے ہی فرما دیں گے آپ. ایک بار تیر حرملہ نے مارا, ایک بار نیزے سے ظالم نے ارے زمین سے علی اصغر کا لاشا نکالا. روایت یہی پہ نہیں رکتی ہے. ایک مرتبہ لاشا جب نیزے میں نکالا تھا نا تو ظالم یہ ڈھونڈ رہا تھا اس بچے کی ماں کہاں ہے. کسی نے کہا وہ خیمے کے در پہ کھڑی ہے. اب یہ ظالم نیزے میں علی اصغر کا لاشا لیے ہوئے خیمے کی طرف دوڑا. ایک مرتبہ زمین پر نیزہ رکھا. ارے میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتا, بڑی بے ادبی سے اصغر کے لاشے کو دبایا, خنجر نکالا, گلے پہ رکھا. علی اصغر کی ماں میرا باپ تڑپ گئی. ہائے میرا اصغر, ہائے میرا 6 ماہ کا جیانا. اجرکم اللہ. بس ختم ہو گئی گفتگو. آپ رو چکے, گریہ کر چکے. مولا آپ کی آنکھوں کو غم حسین ہی میں اشکبار کرے, سوائے غم آل محمد آپ کو کوئی غم نہ ملے. بس 2 منٹ کی رحمت اور ہے. یہ شبی ذرا سا آگے بڑھ جائے تو میں آپ کے سامنے فقرہ کہوں, اس لیے کہ اب اس کی شبی آ رہی ہے جس نے میدان کربلا میں کہا تھا نا قتیل الابرار لا یذکرنی المؤمن الا استعبرا. میں وہ کشتہ گریہ ہوں جسے رلا دو روایتیں ایسی ہیں. حسین کا ایک یہ لفظ کہ میں وہ کشتہ گریہ ہوں جسے رلا کے مارا ہے. میں آہستہ سے یہ لفظ کہہ جاؤں گا. رونا آپ کا اپنا مقدر ہے, اپنا نصیب ہے. مولا آپ کی آنکھیں بھر دے اشک غم حسین. حسین نے یہ جو جملہ کہا تھا مجھے رلا کے مارا. شہادت تو ایک ہی بار ہوئی ہے نا دادارو. حسین نے یہ فقرہ کیوں کہا مجھے بار بار مارا گیا, مجھے رلا کے مارا گیا. آپ چیخ مار کے روئیں گے تو شاید ہی کم پڑے اس جملے کو پڑھنے کے بعد. عزادارو حسین کہتے مجھے رولا. کسی نے جا کے پوچھا مولا آپ نے یہ فقرہ کیوں کہا نا قتیل الابرار, مجھے رلا کے مارا گیا. فاطمہ کے لال نے سر جھکاتے ہوئے کہا میں خالی اپنی شہادت پہ نہیں مارا گیا, میں اکبر کا لاشا اٹھانے گیا تب مجھے مارا گیا, اور محمد کے جنازے اٹھانے گیا تب مجھے مارا گیا, عباس کے بازوؤں کی طرف دوڑا میں تب مجھے مارا گیا, قاسم کے لاش کے ٹکڑے ابا میں لے کے آیا تب مجھے مارا گیا. اللہ اکبر, بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا. مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے. بانیان سے میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں, تم نے سال بھر جلوس کے لیے بڑی محنت کی ہے. رضوی نگر کے تمام مومنین اس میں بہت محنت کرتے ہیں, جمعہ قاسمیہ ہو, جمعہ عباسیہ ہو, جتنے بھی افراد ہیں. سال بھر آپ کو انتظار رہتا ہے 28 رجب آئے گی تو ہم حسین کے زائروں کے لیے اہتمام کریں گے.
سال بھر آپ کا یہ اہتمام کرنے کا جو انداز ہے نا، وہ کتنی کروٹیں آپ کے دل میں لیتا ہے وہ مجھے نہیں معلوم۔ سب یہ کہتے ہیں کہ حسین کے زائر آنے والے ہیں، کتنا مظلوم ہے حسین کہ اس کی زائروں کی جوتیاں اٹھانے کو بھی ہم ترس جاتے ہیں۔ میں نے یہ فقرہ جوئی نہیں کہا آپ کے سامنے، میں یہاں سے وہاں تک جتنا بھی تحت نظر مجمع ہے، آئے ہوئے کسی زائر کا بھی کہیں سے اگر کوئی کمی رہ جائے تو حسین کی محبت کے صدقے میں ان اراکین کو درگزر ضرور کریے گا، عزادار معاف ضرور کریے گا، اس لیے کہ ہم میں اور ان میں اور آپ سب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حسین کے نام کی فرشیں میں بچھا کے بلائے۔ ارے یہ تو نصیب ہے کہ ہم نے ادھر حسین کا نام لیا، ادھر ٹوٹی پسیوں والی ماں جنت البقیع چھوڑ کے حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں، یہ نصیب ہے ہمارا۔ مولا ایک ایک عزادار کو سلامت رکھے، خیریت سے گھر پہنچائے۔ کوشش کریے گا کہ ان کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جلوس کے آخری حصے تک ان کا آپ ساتھ دے دیجیے گا تو بڑا شکرگزار رہوں گا۔ عزاداروں نے مشہور کربلا، یہ حسین کے بہنوں کی ہماریاں گزر گئی۔ یہ حسین ہے جس نے ایک لفظ کہا نا قتیل الابرا، دوسرا لفظ جس کو پڑھنے کا میں نے وعدہ کیا۔ آپ نے میر انیس کا وہ مرثیے کا فقرہ پڑھا ضرور ہے جس میں میر انیس نے کہا تھا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ مجھے انصاف کر کے بتائیں یہ مجمع کہ ایک انسان کے جسم میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ اسے 1900 تیر مارے جائیں؟ اللہ اکبر، ہو گئے مسائب، ہو گئے مسائب۔ اسی جملے پہ انشاءاللہ پھر جناح حسین کی شبی آ جائے گی اور سروں کو پیٹ کے ماتم کرتے روتے ہوئے استقبال کرنا۔ اللہ جانے کون زندہ رہے کون نہ رہے، جو آئے ہیں مولا ہمیشہ سلامت رہے۔ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ سائل نے سوال کر لیا جس میں انسانی بہتری جگہ نہیں ہوتی کہ 1900 تیر مار دیے جائے۔ عزاداروں جب اس کی تفصیل پوچھی گئی علماء نے کہا بات یہ نہیں تھی کہ 1900 تیر